بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریاں اور اس کی تفصیلات اس قدر شدت والی، حدت والی، تکلیف دہ سامنے آ رہی ہیں، اور اللہ معاف کرے یہ ابھی آتی رہنی ہے۔ اس کے لیے تیار بھی رہنا ہوگا، اور وہ جیسے کہا گیا نا، اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی جیبیں بھی تھوڑی سی تیار کر لیں۔ جو مخیر حضرات ہیں وہ اگر یہ سوچ لیں کہ 12 مہینے ہی اگر 2.5% نکالنا شروع کر دیں گے تو قباحت نہیں ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ 30 ارب ڈالر کا نقصان کا ابھی تک کا تخمینہ ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، میں خود دیکھ کے بھی آیا، میں ٹراما میں ہوں، there is no doubt، لیکن 70,000 سے 1 لاکھ حاملہ خواتین ہیں، اور ایک مہینے کے اندر جو ابھی آ رہے ہیں چند دن، اس میں جو شنید ہے، جو اطلاعات ہیں، وہ یہ ہے کہ 40 سے 45 ہزار ایک مہینے میں جو پیدائش ہونی ہے ماؤں کے ہاں بچوں کی۔ کس طرح، کیسے، المناک ہیں اور تڑپا دینے والی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی۔ لیکن ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس، وہ پاکستان کا آج دوسرا دن تھا ان کا، انہوں نے جب فضائی جائزہ لیا، بریفنگ دی گئی سکھر میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے، پھر وہ وسطی محمد گئے اور بلوچستان کے اندر جو کچھ انہوں نے دیکھا تو وہ رنجیدہ بھی تھے، آپ دیدہ بھی تھے، اور پھر ایک دفعہ انہوں نے اقوام عالم خصوصاً G20 ممالک کو، ان کو پھر انہوں نے، میں اگر کہوں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، گجرانوالہ جلسہ ہو یا ادھر ادھر، تو اس میں لتاڑا ہے انہوں نے کہ 1% بھی فضائی آلودگی میں پاکستان اس کا باعث نہیں ہے، تو یہ کیوں بھگتیں؟ یہ مائیں سڑکوں پہ بچے جنیں گی، اور جہاں بلی، کتا اور کوئی بھی جانور اور پرندے کی ویڈیوز یوں عام کی جاتی، بڑے حقوق ہیں جی، بالکل ہونے چاہیے، یہاں پہ بھی ہونے چاہیے، لیکن پہلے انسانوں کو تو تھوڑا سا اپلفٹ کر لیں، تھوڑا سا بہترین ماحول دے دیں۔ لہٰذا آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک دفعہ پھر تمام ممالک، اور خاص طور پہ ان ممالک کو جو فضائی آلودگی میرے ملک میں بھی پھیلا رہے ہیں، اور میرے بہن بھائی جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، بے یار و مددگار ہیں، چادر پوری نہیں ہو رہی تو تکیہ نہیں ہے، ایک چارپائی ہے تو 6 لوگ ہیں، بوڑھی مائیں ہیں، ہم نے پہلے بھی دکھایا خود وہاں جا کے کس طرح خواتین، بزرگ جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خشک کونا ڈھونڈ کر۔ لہٰذا اسی پہ بات کریں گے، اور پروگرام میں آگے چل کے یہ بات بھی کریں گے کہ ہم اس موقع پر کیوں صرف سیاست کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس موقع پر اکائی نہیں چاہیے، اس موقع پر وہ ریاست مدینہ کے جذبے نہیں سامنے آنے چاہیے۔ خواجہ محمد آصف کے خلاف ہر جانے کا خود دعویٰ حد کے عزت کا 10 ارب کا جناب عالی مرتبت قبلہ خان صاحب کرتے ہیں، اور پھر عدالت میں ہی نہیں جا رہے۔ GIT بنتی ہے، پیش نہیں ہوں گا، آپ کہتے ہیں کہ انصاف تو سب کو میسر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ بات کریں گے کہ عرفان صدیقی صاحب، سینئر موسٹ جرنلسٹ، سیزن جرنلسٹ، جن کے بارے میں فی زمانہ میں کہتا ہوں عصر حاضر میں کہ الفاظ جن کے جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہیں، ان لوگوں کو آپ ہتھکڑیاں لگاتے ہیں، مطیع اللہ جان کو بہت کچھ کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ یہ سب سے شاید میں یہ باتیں نہ کر سکوں، لیکن میں تعارف کراؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چند باتیں بھی ہم نے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے۔ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار جناب فاروق فیصل خان، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ سفارتکاری کے میدان میں ایک بہت بڑا نام، there is no doubt، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ممالک میں اور بہت سارے پلیٹ فارمز پر پاکستان کی نمائندگی اعلیٰ اور احسن طریقے سے کی، محترمہ نائلہ چوہان، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ انٹرنیشنل امور ہوں، بین الاقوامی امور ہوں، انٹرنیشنل افیئرز ہوں، اس میں ایک جید نام قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق ہے، ڈاکٹر منور حسین، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا۔ دونوں طرف کی اجازت ہو تو میں پہلے فرسٹ آپ ہیں جی، یہ جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ آئے، آپ دیدہ بھی ہوئے، کہہ بھی رہے ہیں، کتنی جوں رینگے گی، کتنا احساس ہوگا ان ممالک کو جن کی وجہ سے ہم یہ بھگت رہے ہیں، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف مانگ رہا ہوں، امداد کی بات نہیں کر رہا۔ انصاف کریں گے یہ؟ دیکھیے، اگر تو ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے
تو COP26 میں بھی یہ باتیں ہوئی تھیں، اور جو ڈیولپڈ یا گلوبل نارتھ جسے آپ کہتے ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی، اور اس وقت انہوں نے اباؤٹ $101 بلین کی کمٹمنٹ بھی کی تھی. لیکن جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے، آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو کہ دنیا کی 23% آلودگی EU کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، EU نے $1.8 ملین ڈالا ہے ایز ڈونیشن فار کلائمیٹ چینج کے وکٹمس کے لیے. 34 بلین انہوں نے ڈالا ہے اپنے بارڈرز کنٹرول کرنے کے لیے فار کلائمیٹ ریفیوجیز. آپ دیکھیے، جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، آپ ادھر دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کی اپروچ ہے کہ اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے 34 بلین ہے، اور جو مر رہے ہیں، جو اس کا علاج ہے، اور جہاں پہ مسئلہ ہے وہاں پہ 1.8 ملین، یعنی کہ 5 سینٹس، 5 سینٹ پر پرسن، 5 پیسے یہاں کے جو ہو گئے، 5 سینٹس دیے ہیں انہوں نے پر پرسن. مطلب یہ جو گلوبل نارتھ ہے، اس کو اب اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. یہ جس طرح سیکرٹری جنرل صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ بارش ایسی ہو رہی ہے جیسے بارش اسٹیرائڈز پہ ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ COP26 میں کلائمیٹ اپارتھائڈ کی بات کی گئی ہے، کلائمیٹ جسٹس کی بات کی گئی ہے، جو کہ سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا وہی انصاف کی جو بات کر رہے ہیں، یہ دنیا میں مانگا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک بات جو ایڈ کرنی چاہوں گی، جو انہوں نے کہا ڈیٹ سواپ کا. ڈیٹ سواپ بلو اکانومیز نے بھی مانگا ہے، اور ہم بھی اب ہمیں مانگنا چاہیے کہ جو جیسا IMF کے اوپر آپ کے قرضے چڑھ رہے ہیں اور اتنے قرضے چڑھ رہے ہیں، آپ وہ قرضے پے کریں گے یا اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں گے؟ بالکل ٹھیک. لائیوز اینڈ لائیولیہوڈس کے لیے آپ کو یہ ڈیٹ سارے معاف کرنے چاہیے ان کو، اور کچھ کریں نہ کریں، تاکہ ہم اپنی ریسورسز اپنے لوگوں کی جانیں بچانے میں لگا سکیں. بالکل صحیح. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب درمیان سے میں کہا دائیں طرف ہی چلے جانا چاہیے. تو یہ کتنا اہم دورہ ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور وہی میرا سوال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بار بار ایک چیز کو دہرانا اور بار بار اپیل بھی کرنا، اور اپیل کم ہے، وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ انصاف کرو نا، کیا ہے تو تم انہیں درد دیا ہے، دوا بھی کر دو، کچھ دے دو. ہوگا کتنا ہوگا؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اگر ٹرینڈز کو دیکھیں تو پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد اوورآل اگر یونائٹڈ نیشنز کے ہم رول کو دیکھتے ہیں تو پارشلی ہمیں سکسیسفل نظر آتا ہے اور پارشلی ہمیں انسکسیسفل نظر آتا ہے. اسپیشلی جس طرح سے میڈم نے بہت اچھے امپیریکل ایویڈنسز ہمیں دے دی کہ جس کے اندر جو گلوبل نارتھ ہے وہ رسپانسبل ہے، نہ فقط یہ کہ کلائمیٹ جو چینج آ رہی ہے اس کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یونائٹڈ نیشنز کی جو فیلئر ہے ان سم ایریاز، اس کے حوالے سے بھی رسپانسبل ہے. اس کی موٹی مثالیں آپ دیکھ لیں نا، لائک کشمیر اور فلسطین کا ایشو ہے. اور پھر یہ جو گلوبل وارمنگ میں جس طرح سے میڈم نے بڑا اچھا آئیڈینٹیفائی کیا کہ 34% ان کا شیئر ہے UK کا، اور وہ ہاں، اور دے کیا رہے ہیں وہ اس کے بدلے کے اندر. تو جس طرح خود جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا کہ پاکستان کی شاید کنٹریبیوشن بہت ہی کم ہے گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج کے اندر، لیکن سب سے زیادہ وکٹم 10 جو بڑے ممالک ہیں جو اس کا شکار ہیں، اس میں پاکستان سر فہرست ہے. بلکہ ہم یہ کہیں کہ فرنٹ لائن کے اوپر ہیں، یعنی جو تباہ کاریاں ہمارے ہاں ہوئی ہیں، اور یہ جس کا ایک تخمینہ $33 بلین لگایا جا رہا ہے، یعنی یہ بہت بڑا تخمینہ ہے اس اکانومی کے لیے جو پہلے ہی سروائیول کے فیز سے گزر رہی ہے. ایگزیکٹلی. جہاں پہ غربت ہے، کچھ پیسوں کے لیے معاہدے اور انتظامات کر رہی ہے، تو اس میں تو یہ بہت بڑا. اور اگر دنیا اس طرف نہیں متوجہ ہوتی تو یہ دیکھیں، ایک خطے کے اندر اگر انسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ تو افیکٹ کرے گی پھر پوری دنیا کو، ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ اس میں بھی تو ذمہ دار تصور ہوں گے نا؟ بالکل ذمہ دار ہیں. اس کا یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری صاحب نے بار بار اس کا اظہار کیا
کہ آپ رسپانسبل ہیں. جب وہ جسٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس موقع کے اوپر کھڑی نہیں ہوتی تو پھر ایک میسج بڑا غلط جائے گا. اور پھر جو نہ فقط یونائٹڈ نیشنز کی کریڈیبلٹی, چونکہ اگر اسٹیبلٹی نہیں آتی کسی ایک خطے میں تو پھر دنیا میں امن اور خوشحالی پوری دنیا میں وہ اسٹیک پہ لگے گی. بالکل ایسی ہے. یہ دیکھیں, یہ معاشی طور پہ ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں تو یہ بھی معاشی ایٹم بم ہی ہے نا. ایگزیکٹلی, کہ پورے ہر طرف اس کے اثرات تو جائیں گے, وہ تابکاری نہ ہو تو پیٹ کے اثرات تو بہت خوفناک ہوتے ہیں. فاروق فیصل خان صاحب, دورہ ہو رہا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی بہت ساری تو کہہ بھی نہیں پایا کہ میں یہ انٹرویو نہ دیتا رہ جاؤں, لہٰذا اس میں یہ ہے کہ اس موقع پر آج بھی خان صاحب گجرانوالہ میں کہہ رہے تھے اوورسیز طاقت ہے 1 کروڑ, ان کو روک بھی رہے ہیں, ہم دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہیں. کیا ایک پیج پہ نہیں آ جانا یہ سب چاہیے سب کو؟ فیض صاحب یہ تو بالکل آنا چاہیے, کوئی بھی اس سے ہر بندہ اس سے متفق ہوگا, لیکن جو اصل ایشوز ہیں ابھی ہم صرف تباہی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تباہی آ گئی, یہ تباہی آ گئی. یہ کوئی ایک دن کی تباہی نہیں ہے, ابھی اس کو سیٹل ہونا ہے, اور اصل تباہی اس کے بعد اور انسانی المیے جو ہیں وہ سامنے آنے, جیسے آپ نے پریگننٹ خواتین کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں جو لوگ 3-4 کروڑ کی آبادی جو اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئی ہے, جن کے کچے کوٹھے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں, پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ جب یہ پانی اترے گا تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جو کھیت کھلیان ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. جو دیہی آبادی کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم پنجابی میں یا پتہ نہیں باقی صوبوں میں کیا کہتے ہیں, پیلی کہتے ہیں, یا وہ جو ہے جس میں آپ کو فصل بونی ہوتی ہے, وہ سب ختم ہو چکے ہیں. اس پہ 2010 میں بھی یہ سیلاب آئے تھے, یہی تباہ کاریاں ہوئی تھی. جب پانی اترا تھا اس کے بعد پھر لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے کہ بھائی یہ زمین میری ہے, میں یہاں پہ کاشت کرتا تھا, وہ اس کی شناخت ختم ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ 3-4 کروڑ لوگ جو ہے, ابھی تو سب لوگ جو ہیں وہ مختلف آرگنائزیشن بھی ہیں, باتیں بھی کر رہی ہیں, امداد بھی دے رہی ہیں, لیکن یہ 1 یا 2-3 دن کے لیے ہے. ان کی رہائش کے, ان کے مکانات دوبارہ سے تعمیر ہونے ہیں, ان کے کھیت کھلیان دوبارہ سے ہونے ہیں, اور ان کی جو بیسک معیشت ہوتی ہے وہ جانور ہوتی ہے. 25 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ آپ کے مویشی جو ہے نا وہ اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں, اور وہ تمام جو ہے وہ آپ کی خوراک پوری کرتے تھے. یہ 25 لاکھ جانور جو ہے انہوں نے بھی آگے ریپروڈکشن میں جانا تھا, اور پاکستان جو ہے وہ کم از کم 2 سے 3 سال جو ہے صرف خوراک کا جو ہے بحران جاری رہے گا. اور جب یہ پانی اترے گا, صرف 3-4 کروڑ کے مسئلہ نہیں ہے, یہ 3-4 کروڑ لوگ جو ڈسٹرب ہوئے ہیں یہ کم از کم 14 سے 15 کروڑ لوگوں کی جو ہے خوراک پیدا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, وہ فراہم کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر وہ آپ کے سوال کے پہ تو بالکل ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جتنی بھی ان کے جو بھی اختلافات ہیں, انہیں اس وقت جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک نکاتی جو ہے ان کا ایجنڈا ہونا چاہیے اور سیاست ہونی چاہیے کہ ہم انہیں ساروں کو بحال کیسے کریں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چوہان صاحب, یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے, اور جس طرح میں نے آغاز میں کہا تاکہ کچھ موٹیویشن کی باتیں, کچھ ترغیب کی بات بھی ہم کر سکیں. ہمارا روایتی ٹاک شو نہیں ہے کہ پڑھ لو, مار دیو, ٹا دیو, نو. بات یہ کہ کوئی لوگوں کو تھوڑی سی باتیں بھی کریں. اس موقع پر جو جتنے بھی مخیر حضرات ہیں, اس موقع پر جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں, اس موقع پر جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں, اس موقع پر جتنے بھی جج ہیں, جرنیل ہیں, کوئی بھی طبقہ زندگی ہے, اس کو بھی تھوڑا سا کٹ نہیں اپنے خرچوں پہ لگا کے اس طرف اس کا راستہ بنا لینا چاہیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کر بھی رہے. لیکن اس وقت جیسے انہوں نے فرمایا, ابھی تک تو پراپر تخمینہ بھی آپ نہیں لگا پا رہے ہیں, اور حالات اتنے سنگین ہیں. لیکن تخمینہ تو بڑھتا چلے جانا ہے. Exactly. آج ہی سے اگر میں بچے کی پاکٹ منی کو کہہ دوں بیٹا آپ نے روز 5 روپے ایک سائڈ پہ کر دو ان کے لیے, تو بچوں کو ترغیب بھی ہوگی. پاکستانی جو ابھی مطلب جس کی حالت بہتر ہے, اور پاکستانی اس لحاظ سے جس طرح سیکرٹری جنرل نے بھی کہا بہت لونگ اور گیونگ لوگ ہیں. اس نے خود یہ دیکھا ہے. اور آپ دیکھیں 2010 کا جو تھا, حکومت کے ادارے فیل ہو گئے تھے, لوگ نہیں فیل ہوئے تھے, ایک ایک پاکستانی کھڑا ہوا تھا. صحیح. اور ابھی بھی وہ کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیے 33 ملین ڈسپلیسڈ لوگ ہیں. یہ 6 گنا زیادہ ہے جو یوکرین وار میں ڈسپلیس ہوئے.
بالکل ٹھیک ہے. بالکل ہم اس کی بات یوکرین کی آپ دیکھیں ویسٹرن میڈیا میں کتنی بات ہو رہی ہے, اس کا ایک چھٹا حصہ ہے جو پاکستان میں اس وقت انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں. اور وہ خود لگائی ہوئی جنگ ہے, یہ بالکل, آفت ہے, اور بالکل. کنہوں نے ہمارے سروں پہ ہاں جی جو پھینکی ہے, ہاں وہ بھی جو ذمہ داری کی پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. سو ذمہ داری کی جو ہے مطلب ایز ڈپلومیٹ میں تو کہوں گی نا کہ جو نارتھ ساؤتھ ڈائلاگ ہو رہی ہے, جب آپ گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی بات کر رہے ہیں, اگلے سال جو ہے ایجپٹ میں COP27 ہو رہا ہے, اور یہ سارے ایشوز جو ہیں اب مزید گھمبیر طریقے سے جائیں گے کہ گلوبل نارتھ کو یہ جو انہوں نے ایک کلونیلزم, کلائمیٹ کلونیلزم بھی کیا ہوا ہے, جس طرح کی مائننگ افریقہ میں ہو رہی ہے, ارسپانسبل قسم کے, آپ دیکھیں کہ پیٹرول لیکیجز ہو رہے ہیں, اوشنز تباہ ہو رہے ہیں, ان سب کی ذمہ داری انہوں نے لینی ہے. ہم ٹھیک ہے 1% ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے کاربن 1% بھی نہیں ہے جی, لیکن ہم جیسے انہوں نے فرمایا amongst the top 10 most vulnerable countries ہیں. تو یہ ایک دنیا ہے جس میں سب اکٹھے ہیں. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے صرف, یہ جب تک جائے, جیسا سیکرٹری جنرل نے کہا, دس از انسینٹی, یہ دیوانگی ہے اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہ دیکھیں. تو دنیا کو یہ دیکھنا ہے, یہ صرف پاکستان میں ایشو نہیں ہے, یہ پوری دنیا پہ یہ آئے گا مسئلہ. انہوں نے کہا آج یہ پاکستان میں, کل تمہارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے. انتباہ تھا بالکل. اور آپ دیکھیں یورپ میں بھی کیا کچھ نہیں ہو رہا, ڈراؤٹ ہو رہا ہے, دریا سوکھ رہے ہیں, اپنے کرتوت سامنے آ رہے ہیں, لیکن جب تک یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے, یہ ان کے گھر جو آگ ہمارے گھر میں آج ادھر بھی پہنچے گی. صحیح. اور اللہ نہ کرے کہ پہنچے اور ہم جاگ جائیں اس سے پہلے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح چوہان صاحب نے بات کہی ہے کہ ان کو نظر بھی آنا چاہیے, لیکن میڈیا ہو یا ہمیں پاکستان کو بطور اسٹیٹ بھی, ریاست کے, اس میں ان کو یہ چیزیں بتانے کے لیے, یہ نہیں کہ 20 لوگ دورے کر لو ڈالروں پہ خرچ کر کے, کس طرح ہم اچھے طریقے سے پیسے بچا کے مینج کر سکتے ہیں کہ ان تک یہ چیز پہنچے. کیا کرنا چاہیے وہاں پہ لوگوں کو, سفارت خانوں کو, اور جو وہاں ہمارے پاکستانی رہتے ہیں وہ اپنے طور پہ وہاں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو سوال بنتا تھا مسز چوہان صاحبہ سے جو کہ ڈپلومیٹ رہ چکی ہیں. میری اپنی جنرل آبزرویشن ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پاکستان اپنے ان ٹرمز آف انفلوئنس اس خطے میں ایک مڈل پاور ہے, مڈل رینج پاور ہے. اس خطے میں اگر کوئی انفلوئنس کے لحاظ سے کوئی پاور ہے تو وہ پاکستانی ہے. لیکن پاکستان کے اندر ایک ڈیفیشنسی رہی ہے ہمیشہ, اور وہ یہ رہی ہے کہ ہم نیریٹو میکنگ اور نیریٹو کی ڈسیمینیشن, اس میں ہماری کمزوری ہمیشہ رہی ہے. نہیں ان سے پوچھ رہا تھا جی. نیریٹو میکنگ کی کمزوری اس وجہ سے ہے کہ جو اکیڈیمیا ہے, میڈیا ہے, اور سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ میں, اپوزیشن میں, اور ہماری بیوروکریسی ہے, منسٹریز ہیں, ان کی کوارڈینیشن کے بغیر افیکٹو نیریٹو میکنگ نہیں ہوتی. بالفرض پریمٹیو اسٹرائک کا جب امریکہ نے فیصلہ لیا تو یہ کنڈولیزا رائس تھی جو اکیڈیمیا سے تھی, جس نے اس کو جسٹیفائی کیا اور آرٹیکولیٹ کیا اس سارے نیریٹو کو. مختلف اوقات میں مختلف نام میں لے سکتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں جو آلریڈی موجود ہیں اور جن کا اچھا خاصا بجٹ ہے, میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ جو سینٹرز آف انفارمیشن ہیں وہاں پر موجود ہیں, چاہے وہ واشنگٹن ہے, نیو یارک ہے, پیرس ہے, لنڈن ہے, یا قطر کو فار انسٹنس لے لیں, تو میرا خیال ہے یہ ٹائم ہے وہاں پہ ایکٹیو ہونے کا. ضمناً میں یہ بھی بات کہوں گا کہ اس جو فلڈ آیا ہے, جو اس وقت جو پاکستان کے اوپر یہ مصیبت ہے, نارتھ ساؤتھ کی مسز چوہان نے بات کی, نارتھ کا تو رول ہمیشہ ولین والا رہا ہے. یہ جو اسٹرکچرل امپیریلزم کی انہوں نے بات کی, بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. 70s کے اندر بھی ایک بڑی ڈیبیٹ تھی نارتھ اینڈ ساؤتھ کے درمیان میں کہ ہمیں اکنامک انڈیپینڈنس دیا جائے, اور جہاں جو آپ یہاں سے ایکسپلائٹ کر کے گئے اور ویلتھ کی لوٹنگ اینڈ پلنڈر آپ ادھر سے کر کے گئے, تو کم از کم 1% آف GNP جو ہے جو انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے ڈیولپمنٹ پہ لگائیں, وہ بھی آج تک نہیں ہوا. اکنامکلی کبھی بھی ساؤتھ انڈیپینڈنٹ نہیں رہا. اور پھر یہ جو میں مسز چوہان نے تو کہا کہ یہ تو انوائرمنٹل امپیریلزم ہے, آئی وڈ سے کہ یہ کلائمیٹک ٹیررزم ہے.
یعنی بالکل جہاں ایسے ہی پہ ہے. جہاں دیکھیں، پہ بندے مار دیے جی آپ نے ہاں، تباہیاں اتار دیں، اس کو واقعی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو اس کا قائل ہوں یہ کہنے کا. اب اس کے بعد ہونا کیا ہے پاکستان میں؟ برڈن آئے گا آپ کے اربن ایریاز کے اوپر. آپ دیکھیں کراچی کے اوپر آ رہا ہے برڈن سندھ کا، لاہور میں لوگ آئیں گے، اسلام آباد میں لوگ آئیں گے، یہاں پھر پرابلم زیادہ آپ کے وہ بڑھیں گے. سوسائٹل نارمز جو ہیں وہ آپ کے چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے ایونٹس جو میں کیمرہ کے سامنے نہیں بتا سکتا. اسی طریقے سے آپ کی جو گورنمنٹل جو اسٹرکچر ہے، جہاں پہ چونکہ اتنے میگا لیول کے اوپر یہ پرابلم آیا ہے، یس، آپ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کا کانفیڈنس آپ کے گورنمنٹل اسٹرکچر کے اوپر کیا وہ رہے گا یا ایروڈ ہوگا. پھر یہ صرف اکانومی اینڈ سوسائٹی پہ افیکٹ نہیں کرے گا، یہ آپ کی پالیٹی پہ بھی افیکٹ کرے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس اس سے بچ کے رہے گی، ہمیں آئے دن نظر آ رہا ہے کہ اپنے نمائندگان کے ساتھ وہاں کے نیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کا افیکٹ بہت بڑا ہے. اور اگر ڈومیسٹک پالیٹکس میں ایک ضمن سوال ہے کہ اس موقع پر میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی سوال ہے میرا سیدھا چلے، میں لمبی بحث میں نہیں جاتا. اس موقع پر اگر یہ دیکھیں گے باہر بیٹھے لوگ بھی اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی جو اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ یار یہ پھر جلسہ کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو للکارے جا رہے ہیں، اس کے اثرات دماغی طور پہ ان پہ نہیں جائیں گے اور پولیٹیشنز کے حوالے سے نیگیٹیوٹی نہیں پھیلے گی؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت یونٹی کا وقت ہے، ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے. اور کرائسس جہاں پہ کرائسس آتا ہے وہاں پہ وہ ایک اپرچونٹی بھی لاتا ہے. میرا خیال ہے یہ وہ وقت ہے، چونکہ انفارچونیٹلی جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو پوری لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک نیشنل پالیسی، سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی. تو میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، ہر اختلاف کو پیچھے رکھ کر. اختلافات چلتے رہیں گے، جو پرنسپل اسٹانس ہے اس سے کوئی آپ نہیں منع کرتا کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ وہ بالکل جاری اور ساری رکھیں. لیکن کچھ کاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ میرا خیال ہے آپ کو سوچ تھوڑی سی دونوں طرف، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، اگر وہ پالیٹکس کریں وہ بھی مناسب نہیں ہے، اپوزیشن والے اگر پالیٹکس کریں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. میرے خیال میں دونوں طرف سے کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جہاں پہ افسوس، میں یہ سادہ الفاظوں میں کہوں گا کہ افسوس ہوتا ہے اس موقع کے اوپر، اور لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے. یس. فاروق فیصل خان صاحب، جس طرح بھی چلیں پہلے بیرونی دنیا سے واپس آئیں گے، لوکل بھی گجرانوالہ ہو، پلوانوں کا شہر ہو، اکھاڑا ہو، تو میں آپ سے بات نہ کروں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں بیرون ملک جس طرح پاکستانیوں کو خاص میسیج دیا جا رہا ہے اپنے فالورز کو، میں دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ ٹاپک بنتا نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ بات کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی کزن حضرت انقلاب صاحب وہ بھی کوئی پیسے شیسے بھیجیں گے یا بس؟ دیکھیں اس پہ پھر وہی افسوس سے شروع کیا جائے گی بات. یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ہمیں سب کچھ بھول بھال جانا چاہیے. چلے ہم الیکشنز پہ متفق نہیں ہو رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ٹھیک نہیں گئی، اس طرح دس اینڈ دیٹ، لیکن یہ ایک وقت ایسا ہے کہ دیکھیں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اور نہ یہ اس سیلاب کی جو تباہ کاریاں جب سامنے آئیں گی یا پانی اتر جائے گا کہ اس کے بعد کلائمیٹ چینج نہیں رہے گا. یہ ایک مستقل ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں فیس کرنا ہے، اب بیماری ہے، اسے اب آپ کو آئندہ سالوں میں بھی فیس کرنا پڑے گا. یہ سب چیزیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ فی الحال ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اگر یہ سب پولیٹیشین جو ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک نقطے پہ آپس میں بیٹھ جائیں اور اس پہ گفتگو کر لیں کہ ان فیوچر جب یہ کلائمیٹ چینج کے جو آئندہ آنے والے سیلاب یا بارشیں یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس سے کیسے نپٹا جائے گا. ہماری اسٹرکچرل کمزوری ہیں جو ایڈمنسٹریشن کی وہ تو سامنے آ گئی ہیں کہ ہم اس طرح کی جو ہے آفت کو سنبھال نہیں سکتے. یہ دریاؤں کے پاس جو تعمیرات وہ بھی ایک وجہ بنی، پھر کئی ایسے ایشوز ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا بارش زیادہ تھی، ایبٹ آباد کا ایوب کمپلیکس بھی وہ بھی ڈوبا ہوا ہے. یہ ساری ایڈمنسٹریشن کی جو پرابلمز ہیں نا، یہ کیوں اتنا جو پانی سنبھال نہیں سکے. ہر سال آپ کہتے ہو کہ جی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر 10 سال بعد 5 سال بعد آپ کو اتنا پانی دیتے ہیں کہ آپ اسے سنبھال لیں. آج بیٹھ جائیں، کسی پہ بلیم لگائیں کہ یار فلانا برسر اقتدار رہا ہے، فلانا رہا ہے، آپ نے 9 سال کچھ نہیں کیا، آپ نے 10 سال کچھ نہیں کیا، آپ نے 25 سال نہیں کیا. اسے چھوڑ دیں. آج اس مسئلے کو سامنے رکھ کے ایک نقطے پر بیٹھ جائیں کہ بھی اس کو ان فیوچر جو ہے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. نہ ایک دن میں نہ ڈیم بن سکیں گے، نہ کوئی یہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے یہ تو آپ کو 2-3 سال لے جائے گا. تب 2-3 سال میں تب بنے گا جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے. آپ $1 بلین کے لیے آپ کا کیا حال ہوا؟ تو یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ $30 بلین کا نقصان ہے. یہ نقصان اور ریہیبلیٹیشن پہ کتنا لگے گا؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ مطلب جلسہ ولسہ اور یہ ساری چیزیں
چھوڑ کے اگر ایک پوائنٹ پہ بیٹھ جائیں اور فیوچر کی کوئی اسٹریٹجی بنا لیں کہ ابھی اسے کیسے آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ آنے والے سالوں میں کیسے ہم کریں گے. جب یہ سب اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے باہر کے لوگ بھی، باہر کے ممالک بھی، آرگنائزیشن بھی آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ سے بات کرے گی یا آپ کی امداد کرے گی. نائلہ چوہان صاحبہ، میں بالکل قطع تعلق میں طرفین اور طرفین کی باتیں کروں گا. اس کوئی بھی کرتا ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ جے یو آئی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ ایم کے ایم ہو، وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جب میں یہ دیکھتا ہوں یا میرے بچے گھر میں بیٹھ کے جب وہ بیان بازیاں دیکھتے ہیں اور انتہائی حدوں کو چھو جانے والی، اس سے معاشرے پہ اثرات، بینگ اے ہاؤس وائف یو کین سے نہ ہو، اب تو آپ گھر میں ہی ہیں نا، آرام فرما رہی ہیں، مطالعہ کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جب باہر ہم ہوتے ہیں تو تب بھی ہمارے ماتھے کا کلنک بنتی ہیں. ہمیں تانے ملتے ہیں وہاں پہ بھی، اور آپ کو زیادہ ملتے ہیں بالکل کہ وہاں بھی ناراض ہو جاتی ہیں، میری پارٹی میں آپ نہیں آ رہے. مجھے پتہ ہے کہ وہاں ایز اے ڈپلومیٹ آپ نے کیسے کیسے سنبھالا اور چوہان صاحب نے کیسے سنبھالا، میں بھی وہیں پہ تھا. تو اس ساری وہاں جا کے بھی ہم جو ڈیڑھ اینٹ والے کام میں پڑ جاتے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے گا اور یہاں سے کیا میسج آنا چاہیے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا حل کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ جو یہاں سے جاتے ہیں، آپ ماشاءاللہ رہے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ اگرچہ ہماری جو ڈائسپورا ہے بہت پیارے لوگ ہیں، دل کے بہت سچے ہیں اور پاکستان کا درد زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ جب آپ گھر سے دور ہوتے ہیں تو گھر کی یاد آپ کو زیادہ آتی ہے. لیکن ادھر بھی ان کی وہی پولیٹیکل فریگمنٹیشنز ہیں جو آپ کے ملک کے اندر ہیں، اور وہ اس سے اتنے زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر جو پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. اور اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں سے کیا میسیج آ رہا ہے. اگر میں جو ہوں اپنے گھر سے بیٹھ کے ایک نعرہ لگاتی ہوں، آپ اپنے گھر سے ایک نعرہ لگاتے، جو وہ نعرے سن رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سچا کون جھوٹا. وہ تو آگے سے گانا ہی لگائیں گے، نانا نانا نہ رہے، بس وہ تو وہی وہاں جو ہو رہا ہے وہ تو پھر یہی کریں گے نا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہاں پہ ہماری دیکھیے جو بھی آپ کی سیاست ہے، جیسے آپ نے فرمایا irrespective of your political affiliations as پاکستانیز، یہ وقت ہے جب ہمیں اکٹھا کھڑا ہونا ہے ایک آواز سے اس ملک، کیونکہ پاکستان نہیں ہے تو میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، اور جو ہماری سیاست لیڈرز ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے. سو یہ اگر احساس ہو جائے نا کہ پہلے پاکستان، تو پھر ان کا جو میسج ہوگا اس میں ایک ہم آہنگی ہوگی، وہ کنفلکچوئل یا اس قسم کا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے ڈائسپورا کو بھی بھٹکا رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنے ڈائسپورا، اور وہ صدقے دل سے، آئی نو دیم، صدقے دل سے وہ جو نعرے لگاتے ہیں وہ کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن آپس میں ان کی اتنی فریگمنٹیشن ہو جاتی ہے. آپ نے تو کمیونٹی فنکشنز اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، کیا کیا سین وہاں نہیں ہوتے، خاص کر اگر آپ کی پولیٹیکل کوئی لیڈرشپ وہاں پہ وہی کہہ رہا ہوں نا، اس پہ بھی ویسے جس طرح کہنا کہ کیمرے کے بغیر باتیں زیادہ اچھی ہیں. تو ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کرتا ہوں، یہی جو بات ہو رہی تھی، جب زلزلہ آیا، سیلاب آیا، جس طرح ڈائسپورا کی بات ہو رہی ہے، کمیونٹیز کی بات ہو رہی ہے، اوورسیز کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے سب نے کوشش کی. وہاں پہ بھی بہروپیے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ کچھ مچھلیاں تو ہوتی ہیں ایسی. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ میں وہاں پہ ریڈیو پہ بیٹھ کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے زلزلہ متاثرین کے لیے آہوزاری کر رہا ہوں، اور سردار صاحب بھی لاکھوں ڈالر دینے کو مجھے تیار ہیں اور وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب ویڈیوز پھر چلیں کہ وہی مال جو ہے وہ مختلف شہروں میں بکتا ہے، اور جو باقاعدہ جس پہ لگا ہوا ہے کہ یہ متاثرین کے لیے ہے، اور پھر ہمارے بارے میں جو کہ فنڈز کی پتہ نہیں شفافیت ہے کہ نہیں، حالانکہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے، خود کہا کہ شفافیت رہے گی، اس کا آڈٹ ہوگا، اس کی ہر چیز، نہ صرف پہلے کہا بلکہ سیکرٹری جنرل کے سامنے بھی انہوں نے اس امر کا اعادہ کیا، پھر اظہار کیا.
لیکن یہ کس قدر ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن باہر والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہاں سے کوئی ایسی چیز نہ جائے. اور وہاں پہ بھی کچھ بیٹھے ہوئے، میں نے ایک کالم لکھا کہ کچھ لوگ تو یہاں دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ سیلاب آئے. سیلاب پنجاب میں آتا ہے تو شلوارے میں ٹورانٹو اور نیو یارک میں اوپر کر لیتے ہیں کہ بہت بسی ڈوبے گئے ہیں. یہ اس طرح کی حرکتیں ہیں، موجود ہیں، وہ ہر معاشرے میں ہیں. امریکہ کے اندر بھی بہت کچھ ہے، تباہیاں ہیں، کرائم ہے، ریشو بہت زیادہ ہے، اٹلی میں بھی چلے جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن اس تاثر کو ختم تو کرنا ہوگا، تو بلا دریغ نہیں چلا دینا چاہیے جو بھی اس 2 نمبری میں ملوث پایا جائے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی جہاں پہ نہیں ہوگی، محاسبہ نہیں ہوگا. خود مذہب بھی آپ کا یہ کہتا ہے کہ اگر رات کو جب آپ سوئیں تو اپنے نفس کا محاسبہ کریں. آج کون سے کام کیے، کتنے اچھے تھے، کتنے برے کام تھے، کس سے انسانیت کو فائدہ ہوا، کس سے انسانیت کو نقصان ہوا. تو محاسبہ جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہو یا سوسائٹل لیول پہ ہو، وہ تو انتہائی ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ جو ڈیاسپورا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگین میرا خیال میں ہم پاکستان کو اس پہ زور دینا ہوگا کہ ہم اپنے ڈیاسپورا کو، جو کہ اس کے اندر بڑا زبردست پوٹینشل ہے، جس طرح مسٹر چوہان نے بات کی، ایگزیکٹلی آئی ایگری ود دیٹ، کہ اس کو ہمیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی مثال لے لیجئے آپ، بھارت کے اندر جو ڈیاسپورا، بھارتی ڈیاسپورا کام کر رہا ہے، بنگلہ دیشی ڈیاسپورا کام کر رہا ہے، چاہے وہ کینیڈا ہے چاہے یو ایس ہے. اب کینیڈا جو ہے بہت سارے ایشوز پہ پاکستان اور کینیڈا کا موقف ایک ہے. نارم بیس انٹرنیشنل آرڈر، یو این پیس کیپنگ فورسز کے اندر دونوں ممالک کی اور دونوں کا جو موقف ہے وہ آپ کو ایک نظر آتا ہے. کشمیر کے اوپر اور پھر جو ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا کے اوپر، کینیڈا اس کے بھی بڑا ووکل رہا ہے. لیکن انڈین ڈیاسپورا کو دیکھیں وہاں پہ، غالباً نیکسٹ جو ان کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے وہ ہمارے سکھ بھائی میں سے کوئی ہو جو کہ انڈین اوریجن ہے. آپ نے یو کے اندر اس وقت دیکھا کہ جو پرائم منسٹرشپ کے اوپر جہاں پہ ووٹ ہوئی ہے وہاں پہ وہ کہاں تک گئے. تو میرا خیال ہے یہ پچھلے دنوں ساجد تارڑ صاحب تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ ہماری پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہاں پہ یو ایس کے اندر، اسے آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں میرا خیال ہے ہماری ایمبیسیز کو زیادہ فوکس کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنل وہ کرتے ہیں لیکن سر پکڑ کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ کریے کی سچی جو بات ہے، میں ان کا حال جانتا ہوں کہ وہ وہی جو بات کر رہی ہے نا کہ یہاں سے جو میسج آتا ہے نا، اچھا نہیں، وہاں زیادہ اس پہ جو دیکھتے ہیں نا وہاں زیادہ بڑک جاتے ہیں کہ یہ میرا کچھ کرتے سکتا نہیں، ٹچ تو مجھے اس نے کرنا نہیں، گالاں تے کڈو نا، تو وہاں پہ ہم زیادہ شدت بھی اختیار کر جاتے ہیں. ایموشنل تو ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ ایلیمنٹ موجود ہے. وہ آپ کو دوسرے ممالک کے بھی جو آپ کو وہاں پہ رہتے ہوئے شہری ہیں وہ بھی اس طرح سے نظر آتے ہیں. لیکن میسج تو آپ نے صحیح فرمایا، یہاں سے جانا ہے نا. یہاں اگر آپ کی تلخی بہت ہی عروج کے اوپر ہے، بلیم گیم بہت عروج کے اوپر ہے، تو اس کا پھر ایک ایفیکٹ تو آپ کو نظر آئے گا. میرا خیال ہے اس کو ختم. میں ضمناً یہ بھی کہوں گا جو آپ نے دریا کے حوالے سے سوال پوچھا تھا، دریاؤں کا جو تاریخی جو راستہ ہے اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. دریاؤں کے راستے تبدیل ہیں، پھر دریاؤں کے راستوں پہ آبادی آپ کو نظر آتی ہے، پھر اس کے علاوہ ڈیمز کی آپ کے پاس کمی ہے. میرا خیال پہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، اتنا پانی تھا آپ کے پاس، آپ ہمیشہ پانی کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، اس میں دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. وہ آپ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، تاریخی لحاظ سے جو ہم آج سے 30 40 50 سال پیچھے دیکھیں تو بستیاں اونچی جگہوں پہ ہوتی تھیں. تونسا کی مثال لے لیجئے، جو پرانا شہر ہے وہ اونچی جگہ پہ، وہ ڈوبا بھی نہیں ہے. وہ نہیں ڈوبا. اچھا، جو تونسا والوں نے باقیوں کو ڈوبایا. ایگزیکٹلی، اس کا مقصد ٹاؤن شپ جو پلاننگ ہے وہ ہماری ٹھیک نہیں ہے. اور پھر ایگریکلچرل لینڈ کے اوپر آپ کی آج کل تو آبادیاں ہو رہی ہیں. کل کو یہ فوڈ انسیکیورٹی کا بھی ایشو آئے گا. یہ سیلابوں کی وجہ سے نہیں ہوگا، ٹاؤن شپ کی وجہ سے بھی ہوگا. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے. فاروق فیصل خان صاحب، یہ ساری باتیں کہیں سے تو پکڑنی ہیں. آپ نے جیسے سب نے تینوں نے مجھے کہا، معزز مہمانوں نے، کہ یہ نہیں کہ ساری غلطیاں چھوڑ دیں، لیکن اس موقع پر کم از کم فوکس آپ کا ایک ہی نقطے پہ ہونا چاہیے. میں تھوڑا سا پیٹی بھائیوں والی بات کر لوں، اجازت ہے جی؟ فاروق فیصل صاحب، جناب عرفان صدیقی گرفتار ہوتے ہیں. جب جناب عمران خان پہنچتے ہیں ہائی کورٹ تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے تو بزرگی کا بھی خیال نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے پتہ ہی نہیں. مطیع اللہ جان کا کیس اتنا اہم ہوا، پورے شہر میں ہم بھی ایک ٹانگ پہ سڑکوں پہ کھڑے رہے کہ یار کدھر گیا ہے. دعائیں علیحدہ تھی، بات چیت علیحدہ تھی. وہ کہتے ہیں میں نے پتہ ہی کوئی نہیں. مطلب اگر انہوں نے پتہ نہیں تو 3.5 پونے 4 سال بعد پتہ ہی کوئی نہیں گزار گئے. نہیں، 3.25 سال بھی تو نہیں پتہ لگا. وہ جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے ٹی وی سے پتہ لگا ہے، مجھے بیگم صاحبہ نے بتایا.
بدقسمتی ہے، آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں. میں اس وقت جس موضوع پہ آپ سارا گفتگو، میں اس میں نہیں، جس چیز کا ہم خود میسج دے رہے ہیں معزز مہمان بھی کہ ہمیں اس وقت جو ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے نہیں دے رہے ہیں خان صاحب، لیکن پتہ بات کیا ہے کہ جب آپ ہر طرف یہ چلا رہے ہوں گے، آج کی شعلہ بیانیاں ہر طرف چلیں گی، ٹکر چلیں گے، تو بھائی اس میں پھر یہ ہلکی پھلکی تو بات کرنی پڑے گی کہ خان صاحب معاف کر دو، نہ کرو. تانوں کچھ نہیں پتا، انہیں آج بھی کچھ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں عدالتوں کا احترام لازم ہے، ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہوگا. پھر خواجہ آصف کے خلاف وہ گئے، 10 ارب کا ہرجانہ کیا، عدالت کہتی آؤ، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ذرا مزید. ان کے وکیل نے آج کیا کہا، ان کے وکیل نے کہا جی وہ سیلابی ایریاز میں مصروف ہے، وہاں کے دورے کر رہے ہیں. وہ گجرانوالہ میں سیاسی جلسہ کر رہے تھے، 5000 جرمانہ بھی ہو گیا آج ان کو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس میں گورنمنٹ کو جو ہے نا انیشیٹو لینا چاہیے اور انہیں ایک مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے کہ بھائی یہ جو سیلاب، دیکھیں جو آگے آنے والا ہے نا، جو آگے یہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں، لاہور میں، ان کے ساتھ جو کچھ آئندہ 2-3 سال میں ہونے والا ہے، جو پرابلمز آنے والے ہیں فوڈ انسیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ناقابل برداشت ہیں. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا. دیکھیں آپ کے یہاں فصل نہیں ہوگی، آپ کے یہاں جانور نہیں ہوگا، 3-4.5 کروڑ عوام جو ہے وہ بے گھر ہوں گے، ان کے سر پہ چھت نہیں ہوگی، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو وہ یہ بڑے شہروں میں ہی آئیں گے نا، بڑے شہروں میں آئیں گے تو پھر جب ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے تو پھر کرائم میں اضافہ ہوگا. نہ میں بچوں گا، نہ آپ بچیں گے، نہ خان صاحب بچیں گے. تو کوئی اگر عقل مند آدمی انہیں جا کے سمجھا دے آج کے دن کہ یار آپ اگلے 2-4 ماہ اپنا سارا فوکس، کیونکہ الیکشن تو اب اگلے سال ہی ہوں گے، اب وہ بھول جائیں. ان کا بنیادی مطالبہ یہی تھا نا کہ اس سال ہو جائیں، اب اس سال نہیں ہو سکتے، وہ وقت بھی گزر گیا. آج بھی اناؤنس ہو تو نہیں ہو سکتے، تو وقت پہ ہوں گے. تو یہ جو وقت آپ کو ملا ہے، ضمنی ملتوی ہو رہے ہیں، تو جو آپ کو جو وقت ملا ہے، تو یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں بالخصوص دونوں پہ ذمہ داری پڑتی ہے، حکومت پر بھی، اپوزیشن پر بھی. اور اپوزیشن کو اس لیے لتاڑا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کی سمت جو ہے وہ درست نہیں. سوہان صاحبہ، میں پھر آخری اب تبرکن جو پوچھنا چاہتا ہوں 2 جملے. خواتین کے بہت سارے ایشوز جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا، اس حوالے سے اگر جو تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے خواتین ونگز بھی ہیں، ان کے ٹائگر بھی ہیں، متوالے بھی ہیں، جالے بھی ہیں، رکھوالے بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن ان کی ڈائریکشن بھی ان ایریاز کی طرف نہیں ہو جانی چاہیے؟ کیا ہو یار کو مرہم پٹی کا بندوبست کرے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب ایسی ناگہانی آفت آتی ہے اس میں خواتین اور بچے سب سے بڑے وکٹمز بنتے ہیں. جیسا آپ نے حاملہ خواتین کی بات کی، کتنی خواتین جو ہیں ان کے گھر کے مردوں سے ان کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے. انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ زندہ ہے، مر گیا ہے، دریا میں بہہ گیا ہے، کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جن کا پتہ وہ ہی نہیں ہے. ڈیسٹیچیوٹس ہیں، اور وہ جو ڈیسٹیچیوٹس ہیں وہ بہت ولنریبل ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر کچھ نیک لوگ ہیں تو کچھ زیادہ نیک لوگ بھی نہیں ہیں. اٹ ٹیکس آل ٹائپس. جی بالکل ٹھیک. اور ان کی ایکسپلائٹیشن کے خطرات بہت زیادہ ہیں بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. سو اس پہ تو بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. بہروپیہ بھی تو ہر معاشرے میں ہے نا. ایگزیکٹلی. یہ جو ہے خواتین کا ایشو نہیں ہے، یہ معاشرے کا ایشو ہے کہ آپ اپنی خواتین، اپنی بیٹیاں، اپنی بچیاں، اپنے بچے چھوٹے جو سیلاب میں جو ہیں وہ بالکل تتر بتر ہوئے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. ایک طرف آپ فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، دوسری آپ ہیومن ٹریفکنگ سے آپ نے انہیں بچانا ہے. ایگزیکٹلی. میں کیونکہ یہ بہت ولنریبل ہیں اس وقت. ڈاکٹر صاحب ایسی کوئی بات کر دیجئے تاکہ لوگوں کو وہ مزید احساس ہو. احساس والے ہیں ہم پاکستانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مزید اگین اینڈ اگین ہمیں کچھ کہنا ہوگا. میرا خیال ہے جو عام پاکستانی ہے اس کو تو بہت زیادہ احساس ہے. جس طرح کی امداد وہ دے رہے ہیں، لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کراچی والوں کو، چاہے وہ زلزلہ تھا، چاہے 2010 کا سیلاب تھا، اور اس وقت بھی معاشی اب بھی ہے. جی بہت آگے وہ لوگ ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے،
ان کو مزید احساس کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے اپنی انرجیز اپنا میں خان صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ فرسٹ ایئر سے بات نہیں کر سکتے لیڈرشپ سے بیکاز آف دا ون آر دا ادر ریزن، سیکنڈ ایئر سے بات چیت ہو سکتی ہے. گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ پرسیپشن ایک پائی جاتی ہے کہ اگر اس طرح کے جلسے اور پولیٹیکل ایک طاقت کا مظاہرہ نہ کیا جائے گا تو پھر جو عدالتوں کے اندر کیس چل رہے ہیں شاید اس کا نتائج ان کے حق میں نہ آئیں گے. تو میرا خیال ہے اس موقع کے اوپر اگر وہ بھی کوئی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ہاں تو کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے تاکہ ساری توانائیاں جو ہیں ہماری وہ اس سیلاب اور اس مصیبت کو ٹیکل کرنے میں لگ جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ. آپ کا مشکور انہوں کا آ کے چائے پئیں گا فاروق فیصل صاحب آپ بھی کبھی چائے پلا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. نٹیں بھی جو ہے نا وہ بکھیرنا بھی چاہیے، بہت حالات خراب ہے. میں ایک بات ضرور کہوں گا، ابھی جو اینڈ پہ بات ہوئی نا اور نائلہ چوہان صاحب نے جس پہ مزید باتیں کی، ماؤں کو نہیں پتہ کہ بچوں کے باپ کدھر ہیں اور کئی والدین کو نہیں پتہ دادے نانے کدھر چلے گئے ہیں. اس موقع پر ایک تو دو چیزیں ہیں، گلوبل وارمنگ ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار مرحوم کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے کرتوت بھی کچھ ہیں اور قول و فعل اس میں فرق، منافقت، کینہ، بغض، حسد، جھوٹ، پگڑیاں اچھالنا. اور میں ان گھروں سے، ان بیویوں سے خاص طور پہ کہوں گا، میری مائیں بہنیں بھی کیوں نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ نا خاندان کو بٹوارے کی طرف مت لے کے جائیے. بہت سارے کیسز اس وقت عدالتوں میں ہیں. ٹی وی شو دیکھ لیا تو میں چلی ہیں، اس سے بچیں، بچوں کے مستقبل کا خیال کریں. اللہ ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.